شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے صحافی حضرات، شکریہ کہ ہمارے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ صاحبان کو معلوم ہے کہ ہم صوبہ بلوچستان کے گڈس ٹرک ٹرانسپورٹرز صوبہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا جاتے ہیں۔ اپنے استعمال کے لیے ایک ٹینکی میں 400 تا 600 لیٹر ڈیزل ڈال کر جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں ہمارے ٹرانسپورٹر کے ساتھ کسٹم، پولیس اور پنجاب بارڈر فورس نے ظلم اور ناجائز کر کے ہمارے 120 کے قریب ٹرکوں کو ڈیزل کے بہانے سے بند کر دیا ہوا ہے۔ عرصہ ایک ماہ سے گاڑی مالکان اور ڈیرہ غازی خان کے ہر محکمے کے پاس گئے، مگر کوئی بھی انتظامی اہلکار ذمہ داری یعنی گاڑی کو کھڑا کرنے کا قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے گاڑیاں کھڑے ہیں۔ اس کے برعکس ڈیرہ غازی خان کے تمام محکموں، کسٹم، پولیس اور بارڈر فورس ڈیزل مافیا کے ساتھ مل کر ہزاروں لیٹر ڈیزل سے بھرے گاڑیوں کو باری بتہ لے کر پنجاب سندھ جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی مہینوں سے جاری تھا۔ جب موجودہ نگران حکومت نے آرمی چیف صاحب کے حکم کے مطابق سمگلنگ، ڈیزل مافیا اور دیگر غیر قانونی چیزوں پر پابندی لگا دی، تو ڈیرہ غازی خان کسٹم، پولیس اور بارڈر فورس والوں نے اپنے سابقہ کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان لوڈ ٹرکوں کو، جو کہ پیاز، سیب وغیرہ کوئلہ لوڈ تھے، پکڑ کر کھڑا کر دیا اور اعلیٰ افسران کو دکھانے کے لیے ناجائز ظلم کر دیا ہے۔ سندھ میں جیکب پولیس اور رینجرز اہلکار بھی صوبہ بلوچستان کے ٹرانسپورٹر کے ڈیزل کے بہانے ظلم شروع کیا ہوا ہے۔ کراچی میں سپراوے لنک روڈ پر وزن کے بہانے پرائیویٹ لوگ ٹرکوں، ٹرالروں کو، آئل ٹینکروں کو سے 5000 تا 10,000 بتہ لے رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہمارے کراچی کے ٹرک، آئل ٹینکر، منی مدہ ٹرک والوں نے عرصہ 10 دنوں سے احتجاج دھرنا دیا ہوا ہے۔ صوبہ سندھ میں شکارپور پولیس کے اہلکار قانونی طور پر بلوچستان آنے والے چینی اور کات سے لوڈ ٹرکوں کو بلا وجہ کئی دنوں تک روک دیتے ہیں۔ ہمارے بلوچستان کے ٹرک، ٹرالرز اور ٹینکرز مالکان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم پاکستان کے شہری اور ٹرانسپورٹر نہیں ہیں؟ ہمارے ٹرانسپورٹر کے پنجاب اور سندھ میں جان بوجھ کر یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے ان مسائل کو ایک ہفتے کے اندر حل نہیں کیا گیا اور ہمارے بند ٹرکوں کو نہیں چھوڑا گیا، تو مجبور ہو کر پنجاب جانے والے شاہراہ اور سندھ جانے والے قومی شاہراہوں کو فورٹ منرو اور جیکب کے اور اب چوکی مقامات پر دھرنا دے کر بند کر دیں گے۔ لہٰذا ہم نگران وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ پنجاب اور سندھ میں ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کا نوٹس لے کر ان کو حل کیا جائے۔ ہم ٹرانسپورٹر، سمگلنگ اور ڈیزل مافیا اور غیر قانونی کاروبار خلاف ہیں، مگر اس ملک میں چور، مافیا، سمگلرز کو چھوڑ کر مظلوم ٹرک ڈرائیوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ شکریہ، مہربانی والسلام۔ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ ہم لیگل کاروبار کر پورے پاکستان میں ٹرک چلتے ہیں۔ پہلے ہم کسی خلاف نہیں، پہلے سلسلہ چل رہا تھا، کوئی کسی کو، کیونکہ ان کا جیب گرم ہو رہا تھا۔ جب اچانک کریک ڈاؤن ہوا نا، جنرل صاحب نے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ابھی ہم تو بے پردہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے پردہ چھپانے کے لیے بلوچستان سے جو ٹرک جا رہا تھا، سیب کا، کوئلہ کا، پیاز کا، کھڑا کرو۔ ہمارے ذمہ داروں کے پیاز سیب گل سڑ گئے، پھر مجبور ہو کے ذمہ دار گئے اپنے مال خالی دوسری ٹرکوں میں، ٹرکیں ابھی تک کھڑے ہیں۔ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ ہم ڈیرہ غازی خان کمشنر سے مذاکرات کیا، ڈی سی سے کیا، انہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، ابھی ان کو بارڈر فورس کھڑا کیا ہو کہ بھائی جاؤ۔ ابھی ہم کس کے پاس جاؤ؟ کوئی سنتا نہیں ہے۔ اس ملک میں تو اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ مظلوم لوگ ظلم ہو، چاہے چور اور سمگلر ابھی بھی جا رہے ہیں، ان کی گاڑیاں جا رہے ہیں، راتوں کو ان کو پاس کرتے ہیں۔ کے پی کے میں ڈیرہ اسماعیل خان کا کسٹم ہے، رات کو ہر گاڑی سے 5000 لے کے چھوڑ رہے ہیں۔ جو پیسہ نہیں دیتا ہے کھڑا کرو، کیس بنایا، بس کیس بنا کے دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم نے پکڑا۔ ابھی جیکب میں ابھی صبح کا واقعہ ہے، درجنوں ٹرک گئے، ٹینکرز گئے، صرف 6 گاڑی کو پکڑا ہے، وہ لوڈ ہیں، سیب ہے، پیاز ہے، سندھ جا رہے ہیں۔ بھائی ہم پرچہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کسٹم کو بلایا، مووی بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہے، یہ ظلم کے خلاف ہے۔ ہم مطالبہ یہ ہمارا یہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے۔ یہ بڑے بڑے مگر بچوں کو نہیں پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، پیسے کھاتے ہیں۔
اب ایک ٹرک ڈرائیور ہے مظلوم جا رہے ہیں، پکڑ کے اس کو بند کرو، لاک اپ بند کرو، گاڑی بھی کھڑا کرو، اس کو مال بھی زمیندار خراب. یہ ظلم، اس ظلم کے خلاف ہے. بلوچستان ہم آپ صحافی حضرات ہماری آواز پورے پاکستان میں پہنچاؤ کہ بلوچستان پاکستانی نہیں ہے. ہم جس بار داخل ہوتے ہیں ہم ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ہم افغانستان سے انڈیا سے داخل ہو رہے ہیں. یہ ظلم ہے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہمارے گاڑیوں سے کروڑوں روپے منتھلی مہینے کا ٹیکس جمع کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو رینیو دے رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، زرعی اجناس خوراکی چیزیں لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں. ابھی شکارپور میں پولیس بلوچستان کے لیے جو چینی کھاد گاڑیاں لیگل طریقے سے آ رہے ہیں ان کو روکا ہوا ہے، ویریفیکیشن کرے گا. ہم کے اوپر سے آرڈر ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. 3 دن 4 دن کھڑا کرو. کیا ہے؟ کاغذات ہیں ان کے ساتھ، لیگل مل کا کاغذات ہے، گیٹ پاس ہے، NOCs ہے، سب کچھ ہے. اس کے باوجود شکارپور پولیس کا ایک SP آیا ہوا ہے، صرف وہ بولتا مجھے بتہ دے دو. لوگ بولتے بھائی ہم بتہ کیوں آپ کو دیں، کیوں دیں بتہ آپ کو؟ ہم لیگل طریقے، ہم کوئی چور تو نہیں ہے، کھاد بھی لیگل طریقے سے جا رہے ہیں بلوچستان. اگر بلوچستان آپ کوئی چیز نہیں چھوڑتے مت چھوڑو، پھر اعلان کرو کہ بھائی بلوچستان میں ہم نہیں جان، کیونکہ ہمارے خوراک کی چیزیں چینی کھاد ہے، آٹا ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے. ابھی صرف کریک ڈاؤن کا بہانہ ہے. جو مافیاز ہیں ان کے کام چل رہے ہیں خفیہ طور، اور جو صرف دکھاوے کے لیے غریب ٹرک پکڑ کے شو کرتے ہیں کہ ہم نے کیس بنایا، FIR کیا. یہ ظلم ہے بس، اور کچھ نہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم اس ملک میں کاروبار کرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے. بس ہم صرف یہ ظلم کے خلاف ہیں کہ ڈیرہ غازی خان، جیکب آباد اور اب چوکی میں یہ ظلم ہمارے سے کیوں ہو رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل سوچیں گے ادھر پہلے سے بہانہ ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی، پھر بہانے پہ مجبور کر رہے ہیں ہمیں، اور ہمارے تو کوئی چارہ نہیں بچا. اگر ہمارے ایک ہفتے مسئلے حل نہیں کیے ہم مجبور ہیں پھر دھرنا دیں گے. اب ادھر فورٹ بلرو پر، ادھر دانہ سر پر، وہاں جیکب آباد بائی پاس پر، وہاں جا کے اب چوک بیٹھیں گے. ہم اگر ہمیں پاکستانی تسلیم نہیں کرتے پھر بتاوے ہم لوگوں کے بھائی کیوں. سب لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، غیر قانونی لوگ ملے ہوئے ہیں، دڑا دڑ کاروبار جا رہا ہے، ان کو کروڑوں روپے مل رہا ہے، مگر ان پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ غریب ٹرک ڈرائیور پکڑو، تمہارا 400 ڈیزل کیوں ڈالا ہے. بھائی یہ ہمارا خوراک کا ہے. یہاں آپ کو خود بلوچستان کے صحافی ہو، یہاں پاکستانی لیگل پمپ نہیں ہیں، تو ہم یہی ڈیزل ڈالتے ہیں، جہاں سے بھی آتا ہے، افغانستان سے آتا ہے، ایران سے، ہم وہ ڈال کے ہم جاتے ہیں. ہمارے لیے عذاب خیر ہے کہ تم نے یہ ڈیزل ڈالا ہے. ارے ہمارا یہ خوراک کا ہے. ہم کون سا سمنگلر ہے کہ بڑا ٹینک بنائے؟ ہمارا ایک ٹینک ہی اس میں خوراک کے لیے ہم جا رہے ہیں. یہ ہماری ظلم ہے. یہ سب لوگ سمجھ ہمارے مطالبہ کر رہے ہیں. وہ صرف پیسے دو، نہیں دے رہے، کیس بنایا، بس اس کو شو کرتے ہیں اخباروں میں، اپنے ریکارڈ میں پرچہ کیا بھائی ہم نے سمنگلی پکڑا، بس افسروں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے. اب یہ جو گاڑی ڈیرہ غازی خان میں 120 ٹرک کھڑے ایک مہینے سے، 200 300 400 لیٹر، یہ متاثرین سارے بیٹھے ہوئے متاثر، یہ سارے واپسی والا 3:06 کا ٹائم تھا. 6 تاریخ کو ہم نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، لاہور کی طرف سے آ رہا تھا، پولیس والا ڈیکھیو کھڑا تھا، ہم ادھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اس نے نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا کہ بھائی صاحب بلا رہے ہیں. ہم جب گیا اس کے پاس، صاحب نے بولا یہ سچ کاٹ لاؤ. ہم نے جب اس کو دیا، اس نے جو پرچی بنا لیا. ہم نے بولے کہ ہم ادھر سے جا رہے ہیں، اس نے بولا پنجاب سے آ رہے ہیں، پھر ہم گیا 2 رات جیل میں گزارا ہے، تھانے میں گزارا ہے سرور میں. اس کے بعد ہم کو جیل بھیج دیا. پہلا دن والا لوگ جو تھا اس کو بغیر ضمانت سے چھوڑ دیا. جو دوسرا دن پیش ہوا تھا ان کا ضمانت لگی اور جنہوں نے ہمارے سے پیسے لے گیا، 10,000 روپیہ لے لیا. پھر بعد میں جب ہم پیش ہوتا تھا، وہ جج صاحبانی وکیل کو کیس دے رہا تھا، سرکاری وکیل کا جو کسٹم والے، جو پرائیویٹ وکیل تھا ہم لوگوں کو، اس کو 8 گاڑیوں میں 2 گاڑی دیتا تھا. ہم لوگ 4 گاڑی تھا. جو ہمارا کیس تھا وہ بھی خود جج صاحب اپنے جان کے پاس رکھ لیا. ہم نے بولے بھائی اس پہ فیصلہ کرو، جرمانہ کرو، جو کچھ لگانا ہے وہ بس ہمارا بات کام ہے. تو ہم لوگ کیا کریں، مجبوری ہے. ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری گاڑی. بس یہ ظلم ہے. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ سمجھ گئے؟